جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، وتر، نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے، کنکریاں تلاش کی جاتی ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، اور اس میں افضل یہ ہے کہ کنکریاں کھجور کی گٹھلی کی سائز کی ہوں اور انہیں لے کر دھو لیا جائے اور دھونے کے بعد سکھا لیا جائے اور اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ جسے 12 تک رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 49 کنکریاں جمع کر لے، اور جسے 13 کی بھی رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 70 کنکریاں جمع کر لے۔ کچھ زائد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ پھر کچھ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، ورنہ کم از کم فجر وقت میں ادا کریں۔ وہاں رش ہوتا ہے تو کچھ جلدی اٹھیں اور وضو کر کے فجر کی نماز وقت میں ادا کر کے، وہاں افضل یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور پھر فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، کہ یہ قبولیت دعا کا اہم وقت ہے۔ اور پھر جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو پھر وہاں سے حجاج مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکلنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ چند باتیں عرض کی گئیں جسے سن کر مزدلفہ کی یاد آتی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کے پاس ایک مسجد بنی ہے، مسجد مشعر حرام۔ مزدلفہ میں جو مسجد موجود ہے یہ مشعر حرام کے قریب ہے، تو یہاں مراد عند المشعر الحرام سے مراد ہے میدان مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، مغرب اور عشاء ملا کر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو، فجر کی نماز ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ اللہ تعالی ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ الترغیب و ترغیب کتاب الحج میں ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 106۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا جس کا حج مقبول ہو گیا۔ اور اسی الترغیب و ترہیب دوسری جلد صفحہ نمبر 108 کتاب الحج میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی بخشش کر دی جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے بخشش کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم حج پر جائیں تو اپنے لیے مغفرت کا سوال کریں اور اپنے بھائیوں، دوست